4 دوستوں نے مل کر یتیم بچوں کی کفالت کا بیڑا اٹھایا تھا اور اس قدر اس کو آگے لے کے چل گئے ہیں کہ 78 بچے تقریباً جن کی وہ کفالت کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا سیگمنٹ تھا کہ جس کے اوپر نہ تو گورنمنٹ سطح کے اوپر کوئی خاص توجہ دی جاتی ہے، نہ ہی ہمارے یہ لوور پنجاب کے اندر اس طرح کا کوئی خاص ادارہ ہے۔ کوالٹی فوڈ دیا جاتا ہے، کوالٹی کی لانڈری 1.5 مہینے کے بعد ان کو گھمانے پھرانے کے لیے ہم لے کر جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رانا نوروز خان۔ ناظرین، 4 یاروں کی کہانی تو ہر دور میں ہی کامیاب رہی ہے، چاہے وہ مذہبی پہلو ہو یا دنیاوی پہلو۔ اس وقت بھی ہم موجود ہیں ایک ایسی جگہ پر جہاں پہ 4 دوستوں نے مل کر یتیم بچوں کی کفالت کا بیڑا اٹھایا تھا اور اس قدر اس کو آگے لے کے چل گئے ہیں کہ 78 بچے تقریباً جن کی وہ کفالت کر رہے ہیں، اور باقاعدہ یہ جو ہے نیکی کا کام ایک آرگنائزیشن کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شعیب صاحب، ان سے جانیں گے کہ انہوں نے یہ سلسلہ کہاں سے شروع کیا، کیسے خیال آیا اور اب یہ کس سٹیج تک پہنچ چکے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، سب سے پہلے تو بہت خوشی کی بات ہے، اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے ایک اچھا انداز اپنایا اور ایک بڑا ہی نیکی کا کام جو ہے جس کا بیڑا آپ نے اٹھایا اور جس کے اوپر کسی کی بھی توجہ نہیں تھی، آپ نے اس چیز کو پک کیا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ سر آپ کو بچوں کی کفالت کا، ان کی جو کیئر ٹیکنگ کا خیال آیا کیسے؟ یہ ایک ایسا سیگمنٹ تھا کہ جس کے اوپر نہ تو گورنمنٹ سطح کے اوپر کوئی خاص توجہ دی جاتی ہے اور نہ ہی ہمارے یہ لوور پنجاب کے اندر اس طرح کا کوئی خاص ادارہ ہے۔ دین وی ڈیسائیڈڈ کہ ہمیں ایک یتیم خانے کی طرف جانا چاہیے۔ ہم نے جو انیشیل ہمارے رابطے میں 3-4 یتیم بچے تھے، ہم نے ایک گھر رینٹ پہ لیا اور ان کو بلایا اور آج ماشاءاللہ ہم 78 بچوں تک پہنچ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ 3 سے 4 بچوں سے آپ نے آغاز کیا تھا۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے ان کا جب آغاز کیا، سوچ کیا تھی، آپ کا جو جذبہ کیا تھا، کہاں تک لے جانے کی سوچ تھی، یعنی جو آپ کا آغاز کے اندر بندے کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ کیا تھے؟ فرینکلی اسپیکنگ وہ ایک ایموشنل ڈرائیو تھی، ایک جذباتی ڈرائیو تھی۔ کوئی بہت زیادہ پلانڈ وے کے اندر ہم نے شروع نہیں کیا تھا، کوئی بہت لمبے چوڑے، جس طرح ماشاءاللہ ہم ایک اداراتی شکل کے اندر جا چکے ہیں، ہم نے بہت ساری جگہ سے رجسٹریشن لے لی ہے۔ جب ہم یہ برین سٹارمنگ کر رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہم نے 2-3 پروجیکٹ سامنے رکھے کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم یتیم خانے پہ پہنچے تو ہم نے اس کی جب فیزیبلٹی بنائی تو وہ اراؤنڈ 1 ملین تھی۔ تو وہ بنانے کے بعد ہم نے اپنی کتابیں بند کی، ہم نے اپنے رجسٹر بند کیے، ہم نے کہا بھائی وی ڈونٹ ہیو اینف منی، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تو ہمارے میں سے ایک دوست نے کہا کہ جو آپ نے پیچھے کیا ہے وہ بھی آپ نے نہیں کیا، وہ بھی خدا نے آپ سے کروایا، تو آپ بسم اللہ کر کے شروع کریں اور خدا آپ کی مدد کرے گا۔ اور بلیو می ایسے ہی ہوا۔ ہم نے صرف ایک کام کیا، ہم نے سوشل میڈیا موو چلائی۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ملتان میں، ہمارے پاکستان میں تو بہت بڑے بڑے دل والے لوگ بیٹھے ہیں۔ کب فرنیچر ارینج ہوا، کب بنکر بیڈ ارینج ہوئے، کب اے سی آئے، کب فریج آئے، کب کراکری آئی، ہمیں نہیں پتہ چل رہا تھا۔ ہم میسج چلاتے تھے کہ ہمیں یہ ضرورت ہے، ود ان اے ڈے اور 2 اس کا ہم 50-60% اچیو کر لیتے تھے۔ تو جیسے ہی ہم وہ 40-50% اچیو کرتے تھے تو ہمیں اور موٹیویشن ملتی تھی، ہمیں وہ کانفیڈنس آتا تھا کہ وی کین ڈو اٹ۔ ہمارے اندر خدا نے پوٹینشیل رکھا ہے، ہمیں بس تھوڑا سا اس کو اپنے آپ کو آزمانے کی ضرورت ہے۔ تو وہ الحمدللہ وہ چلا ماشاءاللہ۔ یعنی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نیک کاموں میں خرچ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ان کو جگہ پتہ نہیں ہوتی کہ کہاں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے سٹارٹ لیا، اس میں اب آپ بچوں کی جسٹ پرورش کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ بھی ان کی دیکھ بھال کے اندر کوئی آپ کے ذہن میں مائنڈ سیٹ ہے، کوئی تعلیم، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، یا جسٹ ان کی پرورش اور رہائش آپ دے رہے ہیں؟ نہیں، ہم اس ویژن کے ساتھ آئے ہیں کہ بچہ جیسے ہی ہماری باؤنڈری وال سے اندر آتا ہے، اس کا رجسٹریشن پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے، تو ہم اس کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ویژن رکھتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بچہ ہمارا ہے تو اس کے اندر اس کی دینی، دنیاوی، معاشرتی، اس کی تہذیب، ادب، یہ ساری چیزیں انوالو ہیں۔ ہر چیز کا یہاں پر خیال رکھا جاتا ہے۔ یہاں کوالٹی فوڈ دیا جاتا ہے، یہاں پر بچوں کو کوالٹی کی لانڈری، ان کے ہر مہینے 1.5 مہینے کے بعد ان کو گھمانے پھرانے کے لیے ہم لے کر جاتے ہیں۔ ان کی ابھی ہم نے اسکول بھی اپنا ہی بنا لیا ہے، ان کی ایجوکیشن کے اوپر پراپر پروفیشنل لوگ ہیں کہ جو ان کی ایجوکیشن کو پلان کر رہے ہیں۔ ہم 2030 کا ویژن لے کر بیٹھے ہیں، ہم نے اس کے اوپر پیپر ورکنگ کی ہوئی ہے، ہم سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس جو چھوٹے بچے آ رہے ہیں، ہم نے ان کو او لیول تک لے کر جانا ہے۔ زبردست، یعنی کہ آپ جسٹ رہائش اور کھانا نہیں دے رہے، آپ ان کی تعلیم کا بھی فکر کر رہے ہیں، اور آپ نے جیسے بتایا کہ آپ ایک باقاعدہ ان کا علیحدہ سے اسکول بنا رہے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ انیشلی جب ہمارے پاس 4 بچوں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو ہم لوکل
جو گھر کے قریب اسکول تھا اس کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو بھیجا ہوا تھا. دین وی تھاٹ کہ جب ہم یہ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں تو وائی ناٹ، ہم سارے پوری ٹیم ماشاء اللہ ہماری ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، تو ہم کیوں نہ ایجوکیشن فیلڈ کے اندر بھی کودیں. پھر ہم ایک تو پارٹ تھا ہم اپنے لوگوں کا، پھر ہم نے اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو انگیج کیا، ان کو آن بورڈ لیا کہ جو ایجوکیشن کے ایکسپرٹ ہیں، جو اس کے اندر جو سالہ سال کام کر چکے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں شاہد صاحب، یہ خود پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، یہ ہمارے اسکول کو لیڈ کر رہے ہیں. ان کے اوپر ڈاکٹر رضا ہمدانی صاحب ہیں، وہ ایجوکیشن ایکسپرٹ ہیں. تو ہم نے پورا اس کے اوپر پہلے بچوں کی اسکریننگ کی ہے، ان کی ایج کو کیلکولیٹ کیا ہے، ان کے ایجوکیشن کیلیبر کو کیلکولیٹ کیا ہے. پھر ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے کہ اس بچے کی ابھی اتنی ایج ہے تو یہ میٹرک کتنی ایج میں کرے گا، اور آج کل کے دور کے اندر بچہ کتنی ایج کے اندر میٹرک کر رہا ہے. تو ہم نے روڈ میپ تیار کیا کہ اس بچے کو کتنی کوشش کر کے کہ وہ ایک عام بچے کے ساتھ اس کی ایج کے ٹائم کے اندر یہ بھی میٹرک کر سکے. تو اس کے اوپر ہم پراپر ورکنگ کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ کا جو کرائٹیریا ہے بچوں کو اپنے پاس داخل کرنے کا، وہ کیا ہے؟ کس بچے کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کی کیا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے اس کے پاس، یعنی اس کی کیا کیا جو ہے وہ لوازمات ہیں؟ جی ہمارے پاس صرف 2 مین کرائٹیریا ہیں جن کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. ایک ہے کہ بچہ یتیم ہونا چاہیے، چاہے وہ فلی آرفن ہو یا پارشلی آرفن ہو. سوشل آرفن بچے کو ہم انٹرٹین نہیں کرتے. یہ ناظرین کو آپ بتا دیں کہ فلی پارشل آرفن کا ڈفرینس کیا ہے اور سوشل آرفن کا کیا مطلب ہوتا ہے، تاکہ ہماری عوام جو ہے وہ اس کو ایزیلی سمجھ سکے. جی پارشلی آرفن وہ ہوتا ہے کہ جس کا ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہے. فلی آرفن یہ ہے کہ جس کے ماں اور باپ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. سوشل آرفن اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ماں باپ دونوں زندہ ہیں لیکن دونوں کے درمیان سپریشن ہو گئی ہے، دونوں الگ ہو گئے ہیں. تو ہم لوگ یہاں پہ فلی اور پارشل آرفن کو انٹرٹین کرتے ہیں، سوشل آرفن کو ہم ڈیل نہیں کرتے. ایک یہ کرائٹیریا ہے کہ والد کی ڈیتھ ہونا، کم سے کم والد کی ڈیتھ ہونا ضروری ہے. اور سیکنڈ یہ کہ اس کی ایج گیپ جو ہے وہ 6 سال سے 14 سال کے درمیان ہو. اس سے چھوٹے بچے کو لینا ہمارے لیے تھوڑا سا پرابلمٹک ہے انٹل انلیس کہ ہم سسٹم کو مزید ریفائن نہ کر لیں. اور 14 ایئر سے بڑے بچے کو لینا بھی ہمارے اسکوپ میں نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ کسی رنگ، کسی نسل، کسی مذہب، کسی علاقے سے ہے، ہمیں اس سے کنسرن نہیں ہے. سر یہ بہترین آپ کی سوچ ہے. یہ بتائیے کہ آپ کے پاس بچے کتنے ہیں، بچیاں کتنی ہیں، اور اس کی کوئی فگر آپ ایگزیکٹلی بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل. ابھی جو ہمارا ہمدرد ہاؤس ہے اس کے اندر 60 بچے ہیں. یہاں سے کچھ فاصلے پہ ایک اور بلڈنگ ہے فاطمہ ہاؤس کے نام سے، وہاں پر 10 بچیاں ہیں، اور 8 بچے ایسے ہیں جن کو ہم فیسیلیٹیٹ ایٹ ہوم کے تحت، یعنی وہ ہیں اپنی مدر کے پاس، ہم ان کا منتھلی ایکسپینس بیئر کر رہے ہیں اور ان کے ایجوکیشنل ریکارڈ کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت آپ کے پاس کیا کیا فیسلٹیز موجود ہے بچوں کے لیے؟ بچہ جیسے ہی انٹر ہوگا اس کی رجسٹریشن ہوگی. اگر وہ آتے ہوئے اپنے گھر سے کوئی 1-2 سوٹ لے آیا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو ہم اس کو فوری طور کے اوپر کوشش کریں گے کہ اس کو ہم جو جس طرح باقی بچوں کے پاس کپڑے ہیں اس کو کپڑے لے کر دیں، اس کے جوتوں کا ارینجمنٹ کریں، پھر وہ نارمل باقی بچوں کے ساتھ ایک روٹین میں آ جائے گا. یہاں بچوں کو 3 ٹائم کا کوالٹی فوڈ دیا جاتا ہے جس کا پراپر میس مینیو ہے. میس مینیو بھی انہی بچوں نے خود بنایا ہوا ہے. ان کی منتھلی یا کچھ ٹائم کے بعد کمیٹیاں چینج ہوتی ہیں، وہ کمیٹی اوپر آتی ہے، وہ کمیٹی ایک مینیو کو ڈیسائیڈ کرتی ہے اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس مینیو کو فالو کیا جائے. اسی طرح ہر بچے کو ڈیلی ایک سوٹ دھلا ہوا ملتا ہے. دھلا ہوا سوٹ، استری ہوا سوٹ اس کو ملے گا. وہ روزانہ نہانے دھونے کے بعد وہ اسکول وہ دھلا ہوا سوٹ پہن کر جائے گا. پھر ان کو جوتے ملتے ہیں. پھر ان کو ہم ہر 1.5 مہینے 1 مہینے کے بعد ملتان کے کسی نہ کسی پوائنٹ پر ان کو گھمانے پھرانے لے جاتے ہیں. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کرتا ہوں کہ ملتان کے ٹاپ کے 1-2 ہوٹلس کے علاوہ ماشاءاللہ ملتان کے ہر ریسٹورینٹ میں، ہر ہوٹل میں ہمارے بچوں نے کھانا کھایا ہوا ہے. ہم ان کو کوشش کرتے ہیں لے کے جائیں، اور یہ سب پاسبل ہو پاتا ہے. جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسی طرح کے بہت سارے مہربان دوست ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ اس طرح کی اسپانسرشپ ہمیں دیتے رہتے ہیں. یہ بات ہو گئی ان کے کھانے، رہائش. یہاں پر ہم اپنے بنکر بیڈ سسٹم رکھا ہوا ہے. ہر روم کے اندر 5 بنکر بیڈز ہیں، اٹیچ باتھ ہے. 5 بنکر بیڈز کا مطلب ہے کہ 10 بچے ہیں، 7 اٹیچ باتھ ہے. ہر بچے کی اپنی کبرڈ ہے، ہر بچے کو بیگ دیا جاتا ہے، ہر بچے کو اس کی کتابیں دی جاتی ہیں، اسٹیشنری اور جو اسکول سے ریلیٹڈ جتنا بھی اسٹف ہے ان کو دیا جاتا ہے. اور پھر ابھی ایک نیا پروگرام ہونے جا رہا ہے 25 فروری کو. ہم اسکول کے
کچھ بچوں کو 9th-10th کے پیپرز ہو رہے ہیں، ان سے پہلے والے بچوں کو ہم ملتان میں گھمانے پھرانے آؤٹنگ کے لیے لے کر جا رہے ہیں. تو یعنی اس طرح جو بھی میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ یار میرا اپنا ذاتی بچہ ہے، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کی جو خواہشات ہیں وہ جس طرح سے پوری ہونی چاہیے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہاں پر پوری کرنے کی کوشش کریں. باقی کرنے والا خدا کی ذات ہے. ہم نے ملتان کی گرمی کو دیکھتے ہوئے، اس کی شدت کو دیکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ بچوں کو اے سی لگا کے دیں. وہ الحمدللہ ہم 80% کامیاب بھی ہیں. جس اے سی نے ہمیں اس دفعہ سردیوں میں بھی بہت فائدہ دیا، انورٹر اے سی تھے. تو اس لیول تک ہم بالکل مائکرو لیول تک جا کر بچے کی سائیکالوجی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہماری مینجمنٹ کے اندر اس فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ بھی ہیں. ہمارے ہاؤس انچارج صاحب جو ہیں وہ پچھلے 15 سے 20 سال سے چائلڈ سائیکالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ. ان کا ایکسپیرینس اس طرح کا ہے. ناظرین، آپ نے ساری گفتگو سنی، ان کا ایک میسج جو تھا وہ بھی آپ نے ڈیٹیل سے سن لیا. مزید تفصیل کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی. جو شخص معاشرے میں جس قدر بھی کردار ادا کر سکتا ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر دیا تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال کے اس کے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو سوچیں کہ یہ ادارہ اتنے یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہے، ان کے ایموشنز تک کا خیال کر رہا ہے، ان کے مستقبل تک کا خیال کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کتنا راضی ہوگا. اپنے علاقے میں بھی دیکھیں، جہاں پہ ہو سکتا ہے کنٹریبیوٹ کریں. اور جو ان سے رابطہ کر کے ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور کریں. سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ آپ کے سامنے مینشن کر دیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا اور دیکھتے رہیے گا ڈیلی پوائنٹ.